بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، جماعت ہشتم کی اسلامیات کا پہلا سبق ہم نے پڑھا تھا اور وہ روزے سے متعلق تھا۔ تو بیٹا، آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ایک دو سوالات میں آپ سے پوچھ لوں گا۔ سب سے پہلے تو روزے کی تعریف آپ بتائیں۔ جی، روزے کی تعریف آپ نے یہ بتائی، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی خواہشات پر قابو پانا، اس کا نام روزہ ہے۔ جی بالکل ٹھیک، شاباش۔ روزے کی فرضیت کا ثبوت قرآن سے ملتا ہے۔ آیت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ شاباش۔ روزے کی فرضیت کا ثبوت حدیث مبارکہ سے بھی ملتا ہے۔ جی، اس پر حدیث بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا۔ شاباش۔ جی بیٹا، یہ آپ نے تعریف بھی سنا دی اور روزے کی فرضیت کا ثبوت قرآن اور حدیث سے بھی آپ نے بتا دیا۔ تو آج کا ہم عنوان شروع کریں گے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے روزے کی اقسام، روزے کی قسمیں۔ روزے کی قسمیں 7 قسمیں ہیں روزے کی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے چارٹ ہے۔ اس پر ایک طرف میں نے وہ اصطلاحات لکھی ہیں جو روزے کی قسمیں بیان کرتی ہیں، اور اس کے بعد میں نے سامنے اس کی مثال پیش کی ہے۔ سب سے پہلی روزے کی قسم ہے فرض معین، یعنی ایسا فرض جس کو مقرر کیا گیا ہے۔ تو اس کی مثال رمضان کے روزے ہیں، یہ ان کا ایک وقت مقرر ہے، سال میں 1 مہینے کے روزے فرض ہیں۔ دوسرے نمبر پر فرض غیر معین، یعنی ایسا فرض کہ جس کا کوئی تعین نہیں ہے، جس کی کوئی مقدار یا کوئی وقت متعین نہیں ہے فرض۔ جیسے رمضان کے قضا روزے، اگر رمضان میں کسی عذر کی وجہ سے روزے رہ جائیں تو بعد میں ان کو قضا کرنا فرض تو ہے، لیکن ان کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، پورے سال میں کسی وقت بھی ان کی قضا کی جا سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پر واجب معین۔ واجب معین یعنی وہ منت کے روزے، منت یعنی نظر، کوئی شخص نظر مانتا ہے، منت مانتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں مہینے کے فلاں دن کے روزے رکھوں گا، 1 دن کے، 2 دن کے، 3 دن کے۔ تو یہ ہے واجب معین، یعنی منت کے روزے جن کے دن معین ہوں، فلاں مہینے کے فلاں دن، تو یہ واجب معین ہے۔ واجب غیر معین وہ منت کے روزے جن کے دن معین نہ ہوں۔ کسی نے یہ کہا کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 3 روزے رکھوں گا، اب یہ نہیں ہے کہ میں کب رکھوں گا، کس مہینے میں، کون سے دنوں کے اندر رکھوں گا، تو یہ واجب غیر معین ہے۔ اس کے بعد سنت، 5ویں قسم ہے روزوں کی سنت۔ سنت روزے کون کون سے ہیں؟ عاشورہ کے روزے، عاشورہ یعنی 9-10 محرم کا روزہ یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھنا، یہ سنت ہے۔ پھر عرفہ کا روزہ، عرفہ کہتے ہیں 9 ذی الحج کو، 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا، یہ بھی سنت ہے۔ ایام بیز کے روزے، یعنی ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھنا، یہ بھی سنت ہے۔ پھر ماہ شوال کے 6 روزے، یہ بھی سنت ہیں۔ اور اسی طرح پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، یہ سنت روزے ہیں۔ سنت روزے وہ ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رکھنے کی ترغیب دی ہو۔ اس کے بعد روزے کی 6ٹھی قسم ہے مکروہ روزے۔ مکروہ روزے کون سے ہیں؟ نمبر 1، فقط ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہفتے کے دن یہودی روزہ رکھتے تھے، ان کی مشابہت سے بچنا ضروری ہے، اس لیے اس دن صرف ہفتے کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اگر جمعہ ہفتے کا رکھ لیا جائے، ہفتے اور اتوار کا رکھ لیا جائے تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح فقط 10 محرم کا روزہ رکھنا
عاشورہ کا روزہ رکھنا تو سنت ہے، یعنی 9 اور 10 محرم کا یا 10 اور 11 محرم کا، لیکن صرف کوئی 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح 9 روز کا روزہ، 9 روز کا روزہ یہ بیٹا مجوسیوں کا ایک تہوار ہے، اس دن یہ تہوار مناتے ہیں مجوسی، تو آگ پرست کو مجوسی کہتے ہیں، ان کا ایک خاص تہوار ہے، تو اس دن کا روزہ رکھنا بھی یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح عورت کا شوہر کی اجازت بغیر نفلی روزہ رکھنا، نفلی روزہ یہ بات ذہن میں رکھ لینا، فرض روزے میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر رکھے تو مکروہ ہے۔ پھر ساتویں قسم ہے حرام روزے، حرام روزے جو ہے وہ سال کے اندر 5 دن ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، عید الفطر کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور ایام تشریق، ایام تشریق یعنی 11 ذی الحج، 12 ذی الحج اور 13 ذی الحج، یہ روزے جو ہے 3 یہ دن ہیں، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ 5 روزے سال کے اندر، ان دنوں کے اندر روزے رکھنا حرام ہے۔ بیٹا اب ہم کتاب کی طرف آتے ہیں، اس کی ہم بلند خوانی کریں گے۔ تو روزے کی قسمیں، روزے کی 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فرض معین، نمبر 2 فرض غیر معین، نمبر 3 واجب، نمبر 4 واجب غیر معین، نمبر 5 سنت، نمبر 6 مکروہ، نمبر 7 حرام۔ فرض اور واجب روزے 2 طرح کے ہوتے ہیں، اول وہ روزے جن کے دن تاریخ متعین ہیں، دوسرے وہ روزے جن کی تاریخ متعین نہیں، پس روزوں کی کل 7 اقسام ہوئیں جن کی تفصیل نمبر وار بیان کی جاتی ہیں۔ فرض معین یہ رمضان شریف کے فرض روزے ہیں جن کا وقت مقرر ہے، اور یہ رمضان شریف کا چاند دیکھ کر شروع کیے جاتے ہیں اور عید کے چاند پر ختم ہو جاتے ہیں۔ فرض غیر معین یہ رمضان شریف کے قضا روزے ہیں جن کا وقت مقرر نہیں، اگر کسی وجہ سے رمضان شریف کا کوئی روزہ نہیں رکھا جا سکا تو اس کی قضا فرض ہے، مگر اس کے لیے کوئی دن یا تاریخ مقرر نہیں، بلکہ جس قدر جلد ممکن ہو قضا کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد ہے واجب معین، یہ نذر معین کے واجب روزے ہیں جن کا وقت مقرر ہے، اگر کوئی شخص روزے کی منت مانے اور منت مانتے وقت دن یا تاریخ مقرر کر دے، مثلا یہ کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کا روزہ رکھوں گا، انہی معین تاریخوں میں روزے رکھنا واجب ہیں۔ واجب غیر معین یہ کفارہ اور غیر معین نذر غیر معین کے روزے ہیں۔ کفارہ یعنی کفارے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا تو کفارے کے طور پر اس کو 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے۔ اب اس کے لیے وقت متعین نہیں ہے، جب چاہے سردیوں میں رکھ لے، گرمیوں میں رکھ لے۔ نذر غیر معین کے روزے ہیں جو واجب تو ہیں مگر ان کا وقت مقرر نہیں، مثلا اگر کسی نے منت مانی کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو 3 روزے رکھوں گا، تو یہ روزے رکھنا واجب ہیں مگر ان کے لیے وقت مقرر نہیں ہے، جب امتحان میں کامیاب ہو جائے تو جتنی جلدی ہو سکے وہ 3 روزے رکھ لے۔ سنت وہ روزے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں یا ان کے رکھنے کی ترغیب دی ہے، اور وہ فرض یا واجب نہیں، سنت روزے یہ ہیں۔ نمبر 1 عاشورہ کے 2 روزے یعنی 9 محرم اور 10 اور 11 تاریخ کے روزے، عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کو کہتے ہیں، اس دن روزہ رکھنا سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ نمبر 2 عرفہ کا روزہ یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کا روزہ ان لوگوں کے لیے سنت ہے جو حج نہیں کر رہے ہیں، اور حج کرنے والوں کے لیے بھی عرفہ کا روزہ نہ رکھنا سنت ہے، حج کرنے والوں کے لیے بھی عرفہ کا روزہ نہ رکھنا سنت ہے۔ جو حج نہیں کر رہے ان کے لیے تو عرفہ کا روزہ سنت ہے، جو حج کر رہے ہیں ان کے لیے عرفہ کا روزہ نہ رکھنا سنت ہے۔ نمبر 3 ایام 20 کے روزے یعنی ہر اسلامی مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخوں کے روزے سنت ہیں۔ نمبر 4 ماہ شوال کے 6 روزے۔ نمبر 5 پیر کے دن کا روزہ، نمبر 6 جمعرات کے دن کا روزہ۔ مکروہ روزے، نمبر 1 فقط ہفتے کے دن کا روزہ، کیونکہ ہفتے کے دن یہودی روزہ رکھتے ہیں اس لیے مکروہ ہے، پس اگر ایک دن ملا کر جمعہ اور ہفتہ کا روزہ رکھے تو مکروہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2 صرف 10ویں محرم کا روزہ، یہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، 9ویں 10ویں کا
جو ہے وہ سنت ہے، اسی طرح 10ویں اور 11ویں کا بھی رکھ سکتے ہیں۔ 9 روز مجوسیوں کا قومی تہوار ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا مجوسی کون لوگ ہیں، جو آگ کے پجاری ہیں، اس کا روزہ رکھنا بھی مکروہ ہے۔ نمبر 4، عورت کا شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ رکھنا، یہ سب روزے مکروہ ہیں۔ حرام روزے سال بھر میں 5 دن کے روزے حرام ہیں، عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن اور ایام تشریق یعنی 11ویں، 12ویں اور 13ویں ذی الحجہ کے روزے حرام ہیں۔ تو بیٹا یہ آج کا سبق ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد ہم عملی کتاب کی طرف آتے ہیں۔ یہ بیٹا عملی کتاب صفحہ نمبر 24، آپ اس پر دیکھ رہے ہیں۔ پہلے ایک لانگ کویشچن ہے، یہ آج آپ نے نہیں کرنا، یہ انشاءاللہ کل اس کا میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 2، در ذیل میں دیے گئے بیانات کے صحیح یا غلط ہونے کی نشاندہی کریں اور غلط ہونے کی صورت میں صحیح بیان تحریر کریں۔ نمونہ کے طور پر 2 سوالات حل کر کے بتلائے جاتے ہیں۔ یہ بیٹا سوال نمبر 1 ہے، رمضان المبارک کے روزے فرض معین ہیں، یہ صحیح ہے یا غلط؟ صحیح ہے۔ جب صحیح ہے تو اس کے آگے پھر آپ کو صحیح بیان والے خانے میں کچھ نہیں لکھنا۔ نمبر 2، فرض غیر معین ان روزوں کو کہتے ہیں جن کا وقت مقرر ہے، غلط۔ پھر آگے صحیح والے بیان کے اندر آپ نے لکھنا ہے وقت مقرر نہیں۔ اسی طرح بیٹا آپ نے اچھی طرح جو آج سبق پڑھا ہے، جب آپ اس کو اچھی طرح بار بار دہرا کر یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ آج کا یہ عملی کتاب کا کام آپ کے لیے کرنا آسان ہوگا۔ خالد نے منت مانی کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو فلاں مہینہ کے فلاں تاریخ کا روزہ رکھوں گا، تو یہ واجب غیر معین ہے۔ اب آپ بتائیں گے کہ آیا یہ درست ہے یا غلط ہے۔ اسی طرح بیٹا آپ نے جو ہے یہ کام کرنا ہے، یہ تقریباً آج کے 10 نکات ہیں۔ آخری 10واں نمبر ہے، رمضان المبارک کے روزوں کی قضا فرض معین ہے یا غیر معین ہے؟ تو یہ غلط ہے۔ آپ نے پھر اگلے خانے کے اندر لکھنا ہے کہ فرض غیر معین ہے۔ یہ شاباش بیٹا، مجھے امید ہے آپ سارا کام سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ آج کا جو سبق پڑھایا گیا ہے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے کے بعد اس کو عملی کتاب کے اندر آپ نے اس طریقے سے جیسے میں نے آپ کو سمجھایا ہے کرنا ہے۔ بیٹا خوب محنت سے سبق کو یاد کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔